اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا سیگمنٹ ہم سورہ ضحیٰ کی تلاوت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر پیارے بیٹے یحییٰ۔ پچھلے ہفتے کے پروگرام کے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے حقوق العباد، یعنی اللہ کے بندوں کا حق۔ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو اور اپنی زبان کے استعمال کو بہتر ترین کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ حجرات میں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ حجرات کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیات میں، سب مومن بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، دوستی کرواؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اے مومنو، تم میں سے ایک گروہ یعنی کہ کچھ مرد دوسرے گروہ یعنی کہ دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیا عجب کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی نہ کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی یعنی باز نہ آیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اے مومنو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے ٹٹول میں نہ رہا کرو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس سے گھن کھاؤ گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان 3 آیات میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں کیا نصیحت لینی چاہیے ان 3 آیات سے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان چند آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بات کرنے کا، دوسرے کے ساتھ برتاؤ کس طرح رکھنا ہے، کس طرح پیش آنا ہے، یہ سکھایا ہے۔ اور جب قرآن پاک میں اللہ کسی بھی بات کی نصیحت کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی بھی بات کی نصیحت کر دی جاتی ہے، تو وہ کوئی معمولی بات نہیں رہتی ہے، وہ اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلح کرنے اور دوستی کرنے کو ترجیح دی ہے، یا یہ نصیحت دی ہے کہ ہم ایک امت ہیں، مگر ہم یہ کب اور کیوں سمجھیں گے؟ یہ بات تو تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اپنے اعمال سے اور اپنی زبان سے کسی اور گروہ کا مذاق نہ اڑائیں، نہ مرد دوسرے مرد کا اور نہ عورت دوسری عورت کا۔
تانے نہ کسیں، ایسی بات نہ کہیں جو کسی کو دکھ پہنچائے، غیبت نہ کریں۔ ہم اکثر اپنی نفس کی تسلی اور خوشی کی خاطر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب لوگ ہماری باتیں سن کے امپریس ہوتے ہیں تو ہم اور شیر بن جاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کے دوسرے کی برائی کرتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا ہے ہم نے۔ تیسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو کچھ ایسا نہ کہو جس سے اس کو ذلیل کرو، نیچا دکھاؤ، جس سے دوسرے کی توہین ہو۔ اب آپ سوچئے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور کسی شخص کا یا پھر کسی فنکار کا یا پھر کسی سیاستدان کا ہی تبصرہ نکلتا ہے تو ہم بڑھ بڑھ کے مذاق اڑاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی ہے، موٹی ہے، رنگ کالا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے پہننے اوڑھنے جاب کا تبصرہ کرتے ہیں، ہر چیز کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اور اس بحث سے مزے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ باتیں خوشنما لگنے لگی ہیں۔ یہ اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناگوارا ہے، اور سورہ حجرات میں اللہ واضح الفاظ میں ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو شاید وہ تم سے بہتر ہو، لیکن ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم سب سے بہتر ہیں۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ طعنہ زنی اور الزام تراشی نہ کیا کرو۔ ہم اکثر بغیر کچھ کہے بھی دوسرے کو تکلیف دے جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور خاص کر بہتان لگانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں جب آپ جاتے ہیں تو مزید آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے جس طرح ہم گھور کے یا پھر غصے میں آنکھیں گھما کر یا پھر اپنے چہرے کے تاثرات سے ہلکی سی آواز میں اپنے آپ میں بڑبڑاتے ہیں اور آہستہ سے کسی کو برا کہتے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھا کرو۔ ہم اکثر نادانی میں لوگوں کو برے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں جس سے دوسرے کی بے عزتی ہو، جس سے اس بات سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ اکثر چائنیز لوگوں کو چپٹے کہتے ہیں، یا پھر ہمارے ہی ملک میں اگر کسی کی ناک دبی ہوئی ہو تو ہم چپٹی کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ ناک تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، آپ کس کو برا نام دے رہے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ آخری نصیحت سورہ حجرات کی ان 3 آیتوں میں یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زبان پہ قابو نہ رکھ سکے اس کی ایمان میں کمی ہے، اس کی ایمان میں کمی ہے، کیونکہ سچ میں جب ایمان ہوتا ہے تو یہ سب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کا خوف رہتا ہے، اور آپ اپنے رب کو خوش کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ جب آپ ایمان پہ ہوں گے تو آپ کے لیے یہ چیزیں کرنا بہت مشکل ہو جائے گی اور آپ ان سے دور رہنے کی ہمیشہ کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیتوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرے تو اللہ قبول کرنے والا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ خسارے میں ہے۔ خلاصے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے رویے پہ غور کریں کہ ہم کہاں غلط ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کے رویے میں برائی ڈھونڈیں۔ ہم اپنے برتاؤ پر غور کریں اور ہم اپنے اعمال سے اللہ کی کس طرح نافرمانی کر رہے ہیں اس بات پہ غور کریں اور توبہ کریں۔ بے شک وہ نہایت رحم و کرم فرمانے والا پیارا رب ہے۔ وہ لوگ جو ایمان کی کمی میں مبتلا ہیں وہ اپنی غلطی کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور وہ سچ میں ظالموں میں سے ہیں، خسارے میں ہیں جو ان کو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں محسوس ہو رہا۔ ہم اپنی زبان کو پیار، محبت اور اللہ کو خوش کرنے میں، اس کی عبادت اور تعریف کرنے میں استعمال کریں۔ جب اخلاق نہیں ہوگا تو ایمان نہیں، اور ایمان نہیں
تو اللہ کی محبت نہیں، اللہ کے حبیب کی محبت نہیں۔ اور جب یہ سب نہیں تو اس سے زیادہ خلاش اور غریب کون ہوگا؟ اس سے زیادہ بے آسرا اور غریب کون ہوگا، جس کو دکھ اور تکلیف میں وہ در بھی نہ ہو، وہ در بھی نہ ملے، جو غفار کا در ہے، جو رحمان کا در ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے دانستہ نادانستہ سب گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔